ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا اس پروگرام فرمان الہی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کے شروع کی 25 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ دنیا کے ساری کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں دوسری سورت سورہ بقرہ ہے جو قرآن کی سب سے بڑی اور طویل سورت ہے، جس میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ کہاں اور کن حالات میں نازل ہوا؟ تو یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اس لیے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اسلام کی آواز ہر ایک کے کان میں پہنچنے لگی، تو اس وقت لوگ جن حالات کا سامنا کر رہے تھے، سورہ بقرہ میں ان تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا جو اس وقت ضرورت تھی، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو اسلام سے جڑے رہتے ہیں، وابستہ رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جو رزق ان کو دیا گیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اور قیامت کے دن پر جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو ناظرین آئیے مزید تفصیل کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے سب برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم
بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون۔ یہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا، اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
وقفے کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ بڑا بابرکت سورہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے قوت حافظے میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کو اطمینان و سکون بھی ملتا ہے۔ تو سنتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دیے لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کے بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے
تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے انسانوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق ہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی کر ہی نہیں سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ اور جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو ناظرین، ہم سن رہے تھے سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ خاص پروگرام فرمان الہی بے حد پسند آیا ہوگا۔ اب اجازت کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل اسی وقت پھر ملاقات کریں گے۔ اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔